لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، 10 blessed days ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ ان بابرکت دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ ذکر کا عمل ہے۔ کثرت سے ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس ذکر کا ورد کرتے رہیے، کثرت سے اس کو پڑھتے رہیے، یہاں تک کہ ہماری فضائیں اس بابرکت آواز سے گونجنے لگیں، ہر طرف اللہ کی کبریائی کا بیان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہو، اور یہ احساس کیجئے، اپنے دلوں میں اس چیز کو بیدار کیجئے کہ اللہ واقعی سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا اس چیز کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی معاملے میں، کسی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے محبت کی جائے، اسی سے امید رکھی جائے، اور اسی کے سامنے تمام مراسم عبودیت کیے جائیں، کسی معاملے میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اعمال بھی شامل رکھیں، جیسے روزے ہیں، نمازیں ہیں، ذکر اذکار وغیرہ ہیں، تلاوت قرآن کریم ہے، اور دوسرے اذکار اور دوسری عبادات ہیں، ان کو بھی کثرت سے کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بابرکت دنوں میں ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ کے ہمیشہ کے مہمان کا تعارف کراتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں فضیلۃ الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ آپ بہترین محقق ہیں، مصنف ہیں اور معروف عالم دین ہیں۔ گزشتہ 30 سال سے قرآن و حدیث کی تدریس بھی کر رہے ہیں اور گزشتہ 3 دہائیوں سے شرعی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، بہت زیادہ شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بلایا۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں حافظ طاہر محمود صاحب۔ آپ معروف نعت خواں ہیں، ہم آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بارک اللہ۔ حافظ صاحب، آج آپ کیا سنائیں گے؟ حمد باری تعالیٰ۔ حمد باری تعالیٰ، واہ جی، ماشاءاللہ، جی پلیز ارشاد کیجیے۔ حمد کثیر تیری، شکر تمام تیرا، حمد کثیر تیری، شکر تمام تیرا، اے مالک دو عالم، رحمان نام تیرا، اے مالک دو عالم، رحمان نام تیرا، تعریف کا ہے تو ہی حقدار دو جہاں میں، تعریف کا ہے تو ہی حقدار دو جہاں میں، ادراک سے ہمارے اعلیٰ مقام تیرا،
ادراک سے ہمارے اعلیٰ مقام تیرا، اے مالک دو عالم رحمان نام تیرا، رحم و کرم کے والی نظر کرم تو کر دے، رحم و کرم کے والی نظر کرم تو کر دے، غفار ذات تیری بخشش ہے کام تیرا، غفار ذات تیری بخشش ہے کام تیرا، جاؤں کدھر الہی گر چھوڑ دوں میں تجھ کو، جاؤں کدھر الہی گر چھوڑ دوں میں تجھ کو، در ایک ہی ہے جھکنے ذی احترام تیرا، در ایک ہی ہے جھکنے ذی احترام تیرا، اے مالک دو عالم رحمان نام تیرا، سجدے میں تیرے آگے میں پڑ گیا الہی، سجدے میں تیرے آگے میں پڑ گیا الہی، منظور کر لے گرچہ بندہ ہوں خام تیرا، منظور کر لے گرچہ بندہ ہوں خام تیرا، اے مالک دو عالم رحمان نام تیرا، حمد کثیر تیری شکر تمام تیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی کبریائی خوب بیان کی، بہت شاندار کلام پڑھا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کیسے گزر رہے ہیں 10 ایام؟ جی الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ قربانی کے حوالے سے بھی مسائل ہیں ہمارے پاس آج، اور ہمارے پاس حج کے حوالے سے بھی چند مسائل ہیں، تو حج کے مسائل سے شروع کرتے ہیں آج۔ جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حاجی جو خواتین ہوتی ہیں جی وہ اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی، تو اس کی بھی آپ وضاحت کریں کہ وہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ آج کے دور میں بہت سی خواتین جو ہیں پریشان رہتی ہیں کہ ہم کیا کریں، نقاب کیا ہے، ساری زندگی چہرے کو چھپایا ہے، اب حج کے لیے گئے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ چہرہ نہیں چھپانا، تو وہ پریشان رہتی ہیں کہ اصل طریقہ اس میں ہے کیا، تو اس کی وضاحت کر دیجیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا جی کہ محرم شخص کون سا لباس پہن سکتا ہے اور کون سا نہیں۔ صحیح۔ خواتین کے متعلق پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقب المرأة المحرمہ
صحیح ولا تلبسوا القفازین، صحیح کہ جو محرمہ عورت ہے، حج یا عمرے کا احرام اس نے باندھا ہوا ہے، جی یہ عورت نقاب نہیں پہنے گی، صحیح اور اسی طرح دستانے بھی نہیں پہنے گی۔ صحیح یہ تو خاتون کے متعلق یہ ہوا۔ اب جو ہے نقاب پہننے سے یا نقاب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نقاب کہتے ہیں جو چہرے کے برابر کپڑا ہوتا ہے، ایک جو کان آج سے کے لے دور کے میں جو پٹی باندھی جاتی ہاں ہے، جی، کیا یہی نقاب ہے؟ پرانے دور میں بھی اسی کو نقاب کہتے تھے یا یعنی کچھ اور ہے وہ؟ وہ یعنی اس کی جو تعریف ہم کریں نا جی پھر اس کی سمجھ آ جاتی ہے جی کہ وہ کپڑا جو چہرے کے برابر جی کاٹا گیا ہو صحیح اور چہرے کے ساتھ وہ بالکل چسپاں ہو، چپکا ہوا پیوست ہو، صحیح تو اسے کہتے ہیں نقاب۔ ٹھیک ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک، اور یہ چہرہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، آنکھیں ظاہر ہے کہ ظاہری ہوتی ہیں جی تو باقی حصہ چہرے کا یہ چھپا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں نقاب۔ صحیح اب اگر کوئی ایسا کپڑا ہو جو اوپر سے لٹکا کے چہرے کے ساتھ وہ چپکا ہوا نہ ہو، پیوست نہ ہو، بالکل متصل نہ ہو، بلکہ بعض اوقات ہوا آتی ہے تو وہ اس کپڑے کو ہٹا بھی لیتی ہے چہرے سے، تو ایسے کپڑے کے لٹکانے سے منع نہیں ہے۔ ٹھیک تو جو خواتین پردہ کرنا چاہتی ہیں اور اس طرح وہ نہیں چاہتی کہ میرا چہرہ ظاہر ہو، تو نقاب وہ نہیں کرے گی، نقاب نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جی اور دستانے بھی نہیں پہنے گی۔ لیکن اگر وہ اوپر سے ایسے کپڑا لٹکائے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ویسے نارمل مقاصد حاصل زندگی ہو میں تو جائیں۔ حکم الہی بھی ہے کہ چہرے کو چھپانا ہے، یعنی پردے کا ایک حصہ ہے کہ چہرے کو بھی چھپانا ہے، لیکن حج کے ساتھ یہ خاص امر ہے۔ یہ خاص عمل ہے، تو وہاں پر پھر ہم نے یہی جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے۔ ایک خاتون جو ہے، مثلا ہم مرد جو ہوتے ہیں انہوں نے سر کو چھپایا ہوتا ہے یا ٹوپی رکھی ہوتی ہے یا امامہ ہے یا کوئی اور لباس ہے، لیکن جب انہوں نے وہاں پہ جانا ہے احرام کی حالت میں، سر کو وہ چھپا نہیں سکتے۔ اچھا عام حالات میں شلوار قمیض وغیرہ یہ لباس پہنتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ ازار ہے اور چادر ہے، اس کو لباس، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو خواتین کو بھی جو حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے وہاں پر بعض خواتین کو انہوں نے نقاب پہنا ہوتا ہے باقاعدہ۔ ایک بندے سے میں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ نقاب نہیں اور کوئی پردہ کسی اور طریقے سے کرو، اس کو بتایا، اس نے کہا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، میں نے بتایا، کہتے وہ پہلا زمانہ تھا، لوگ بڑے نیک تھے کہ عورت نقاب بھی اتارتی تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا، آج کل کا دور تم نے دیکھا ہے یہ ایسے ہے اور ایسے، فطروں والا دور ہے۔ صحیح میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اگر آپ نے پردہ کرانا ہی ہے چہرے کا تو پھر وہ کپڑا لٹکاؤ، صحیح، بس یہ کافی ہے۔ یہ صحابیات کے متعلق آتا ہے، امہات المؤمنین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے تو چہرہ ان کا کھلا ہوتا تھا، لیکن جب مرد آتے تھے تو پھر وہ اپنے چہرے پر کپڑا لٹکا لیتی تھی۔ تو یہ ان کی اپنی نہ ایک دانش تھی اور اچھا عمل ہے۔ اگر اب بھی خاتون اسی پہ عمل کرتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کرتی تو آپ اسے مجرم نہیں کہہ سکتے۔ صحیح۔ اچھا، ماسک پہننا، الرجی آج کل آپ کو پتہ ہے کورونا کے دور سے بھی ابھی ہم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس طرح کے اور بھی مسائل آ سکتے ہیں، تو ماسک پہننا کیا اس کے دوران جائز ہے، احرام کے دوران؟ یہ ماسک جو ہے نا، یہ تقریباً وہ نقاب ہی کی شکل بنتی ہے، صحیح، اس کے قریب، مکمل نقاب تو نہیں ہے بلکہ اس کے قریب ہے۔ بلکہ کورونا کے بعد تو عورتوں نے دیکھنے میں آیا کہ ماسک کو ہی نقاب کی شکل دے دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی طبی مسئلہ ہے، میڈیکلی مسئلہ ہے، اور ایک عورت کو الرجی ہے، اگر وہ یہ اپنے ناک کو نہ چھپائے تو الرجی ہو جاتی ہے اور ڈسٹ وغیرہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر وہ ماسک لگا سکتی ہے اور اس کے اوپر فدیہ بھی نہیں ہے، اور یہ گناہگار اور مجرم بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ معذور ہے اور معذور کے اوپر ہم کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ صورت کیا ہے؟ یہ وہ صورت ہے جس میں خاتون جو ہے اگر ماسک نہ پہنے تو اس کو
بیماری لگ جائے گی اور پھر تکلیف اٹھانی پڑے گی، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے تحت ہاں جی، یہ سارے جو عمومی دلائل ہیں اور قاعدہ ہے شریعت کی، جو روح ہے کہ شریعت آسانی کا حکم دیتی ہے اور لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتی ہے، مفتی اس صاحب آپ بنیاد نے پر ناک کا ذکر کیا، تو کیا ناک سے نیچے نیچے اگر وہ لگا لے صرف منہ کے اوپر؟ یہ فقہاء نے نا اس کو لسام کہا ہے صحیح، کہ یہ لسام ہے، تو یہ بھی اس کو ممنوع ہی قرار دیتے ہیں، صحیح، یعنی بغیر عذر کے عورت یہ لسام بھی نہیں کر سکتی اور اسی طرح جو ہے نا منہ بھی نہیں چھپا سکتی، ماسک بھی نہیں لگا سکتی۔ ہاں جی، لیکن اگر عذر ہے، بیماری اس کو لگ سکتی ہے، بعض لوگوں کو نا بڑی سخت الرجی ہوتی ہے، بعض اوقات خوشبو کی وجہ سے بھی نا لوگوں نے خوشبو اس طرح کے عام حالت میں، ان ساری حالتوں میں تو وہ احرام میں نہیں ہوتے نا، لوگوں نے خوشبو لگائی ہوتی ہے، تو وہ خوشبو لگا کے بعد لوگوں کو اسی الرجی ہوتی ہے، تو وہ ماسک لگائے تو کچھ بچت ہو جاتی ہے۔ ویسے مفتی صاحب الحمدللہ آج کل تو انتظامات حج کے اتنے زبردست ہیں کہ وہاں پہ کسی بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری بیماریاں وہاں پھیل جاتی تھیں، حج پہ کوئی آدمی گیا ہے تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے وہاں پہ، بیمار لوگ بھی ساتھ ہوتے تھے، تو کوئی بیماری لگنے کا اندیشہ ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ آج کے دور میں تو انتظامات بہت اچھے ہیں اور اس کی ضرورت جو ہے وہ کم ہی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، واقعاً بہت زیادہ اچھے انتظامات انہوں نے کیے ہیں، اس لحاظ سے بھی تو بہت اچھے انتظامات ہیں، تو اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی نا ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں بیماری کے، اور لوگ بیمار ہو بھی جاتے ہیں، تو اس لیے ان انتظامات کے ہونے کے باوجود بھی اگر ایک عورت سمجھتی ہے کہ مجھے الرجی ہو سکتی ہے اور اس کو ہوتی بھی ہے تو وہ ماسک لگا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، یقیناً حج بیت اللہ بہت بڑی سعادت ہے اور اس کے مسائل کو ضرور جاننا چاہیے۔ اگر آپ حج پہ اس سال نہیں ہیں تو عین ممکن ہے، بلکہ توقع ہے، بلکہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال آپ کو ضرور وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، تو مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ فون کے ذریعے بھی ہمیں اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں 111700000 پہ آپ کال کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اوتھینٹک قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو صحیح جواب انشاءاللہ ملے گا اور آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس ذکر کا ورد کرنا کبھی نہ بھولیے، مسلسل اس کا کرتے رہیے، اور اپنے شرعی مسائل میں صحیح رہنمائی کے لیے آپ پیغام ٹی وی سے رابطہ کیجیے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 111700000 پہ کال کر کے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، شرعی رہنمائی اور دینی مسائل کے حوالے سے قرآن و حدیث کے مطابق اوتھینٹک آپ کی رہنمائی انشاءاللہ کی جائے گی۔ مفتی صاحب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، حج کے مزید مسائل کے حوالے سے خواتین کے مسائل کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے، عام طور پہ ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ طواف کر لیتی ہے، اور طواف ختم کرنے کے بعد ظاہر ہے سعی کا مرحلہ آتا ہے، تو سعی شروع کرتے ہی یا شروع کرنے سے پہلے یا پہلے ہی چکر میں ماہواری شروع ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ اپنی سعی کو جاری رکھے یا اس کو سٹاپ کر دے یا کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، جی، جب وہ حائضہ ہو چکی تھی، جی، ماہواری آ چکی تھی، تو وہ رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ رونا نہیں ہے،
جی یہ تو اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ نظام ہے بنات آدم پہ. جی تم نے جو کرنا ہے نا، اقضی ما یقضی الحاج، صحیح، غیر اللہ تطوفی بالبیت، ٹھیک، یا افعلی ما یفعل الحاج، سارے وہ کام آپ نے کرنے ہیں جو حاجی کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ نے طواف بیت اللہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بیت اللہ شریف کا جو طواف ہے یہ نہیں کرنا، باقی اعمال حج وہ آپ کرتے رہیے. صحیح، تو اب اس سے کیا نکلتا ہے کہ طواف بیت اللہ ممنوع ہے حائضہ عورت کے لیے، ماہواری جس کی آئی ہو اس عورت کے لیے طواف بیت اللہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے، جو ہے سعی کی ممانت نہیں آئی ہے، بلکہ اس حکم کے عموم میں یہ بھی داخل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ تمام وہ افعال حج ادا کریں جو دیگر حاجی ادا کرتے ہیں، صرف طواف بیت اللہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو اس میں سعی بھی آ گئی، صحیح بھی شامل ہے. سعی بھی شامل ہے کہ عورت سعی بھی کر سکتی ہے. جب اس خاتون نے طواف بیت اللہ کیا اس حال میں کہ وہ پاک تھی، ابھی ماہواری نہیں آئی تھی، اور جیسے ہی وہ صفا مروہ کی سعی اس نے شروع کی، ماہواری آ گئی یا 3-4 چکر لگائے تھے اور پھر ماہواری شروع ہو گئی، تو اب اس صورت میں وہ یہ سعی مکمل کرے. ٹھیک ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، یہ وہ مقام نہیں ہے جس میں خاتون نہیں جا سکتی. صحیح. اچھا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ نا حرم کا جی میں حصہ وہی کہنے لگا تھا کہ حرم کا حصہ تو نہیں بن گیا. صحیح، حرم کا حصہ یہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عورت کو کہ تم نے طواف بیت اللہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور طواف بیت اللہ کے علاوہ جو جگہ ہے وہاں پر تم جا سکتی ہو. تو مسعی جو ہے یعنی صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو سعی جو ہے یہ اس سے خارج ہے. ٹھیک. اچھا، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر وہ جو نماز کے لیے صفیں بنائی گئی ہیں، جی تو یہ صفیں تو کبوتر چوک تک بنائی گئی ہاں، ہے، صحیح، باہر تک بنائی گئی ہے. تو کیا ادھر بھی بندہ پھر وہ نہیں یعنی خاتون ادھر بھی نہیں جا سکتی؟ نہیں، یہ نہیں ہے. طواف بیت اللہ نہیں کر سکتی، جو مطاف ہے وہاں پر وہ نہیں جا سکتی، چاہے وہ اوپر والا مطاف ہے، نیچے والا ہے، جو بھی ہے. باقی مسعی کے اندر وہ سعی کر سکتی ہے. اچھا، یہی بات شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہی بات شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہی ہے، اور دیگر اہل علم سارے یہی کہتے ہیں. ٹھیک. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ صحیح نہیں کر سکتی، اب یہ مسعی مطاف حرم میں داخل ہو چکا ہے، یہ بات بلا دلیل ہے. صحیح صحیح، یعنی الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، صحیح کر سکتی ہے. کر سکتی ہے. لیکن اگر طواف کے دوران ہی آخری چکر میں یا کسی وقت میں ماہواری شروع ہو جائے تو پھر تو مسئلہ وہ ہاں جی وہاں سے پھر نکل جانا چاہیے، اور وہ مسئلہ پھر چونکہ طواف مکمل نہیں ہو سکا تو طواف کے بعد ہی سعی ہوتی ہے. اگر طواف مکمل ہو گیا ہوتا تو پھر تو کام آسان تھا. چلے، جزاک اللہ خیر. وہ سب عام دنوں میں یا کہہ لیجئے کہ حج کے علاوہ ذوالحجہ کے جو ایام ہیں ان میں ہمیں بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے، تو کیا اس کی کوئی وقت بھی ہے اس کا، یعنی ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے یا کسی خاص موقع پہ اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے؟ روایات میں کیا کسی خاص موقع کی تاکید آتی ہے یا نہیں؟ یہ تکبیرات کے متعلق نا اہل علم نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ تکبیرات کی 2 قسمیں ہیں. جی. تکبیرات مطلقہ اور تکبیرات مقیدہ. ٹھیک. تکبیرات مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذوالحجہ شروع ہو جائے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تکبیرات کہنا شروع کر دے. وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ یہ پڑھو. تو یہ اس حدیث کی روح سے نا یہ بندہ بازار میں جا رہا ہے، گھر میں ہے، مجلس میں ہے، کسی بھی موقع پہ ہے، اور نمازوں کے بعد بھی ہے، یہ بھی اسی عموم میں آ جاتے ہیں. تو نمازوں کے بعد ان تکبیرات کو کہنا، اور بازار میں اور اسی طرح ہر جگہ ان تکبیرات کو کہنا، یہ تکبیرات مطلقہ ہے. ان کا وقت کے ساتھ یعنی لنک نہیں ہے کہ نمازوں کے فوراً بعد یہ کہنے ہیں یا فلاں وقت میں کہنے ہیں، نہیں، یہ ہر وقت یہ تکبیرات آپ کہہ سکتے ہیں. اور ایک ہے تکبیرات مقیدہ، وہ جو عرفہ کا دن ہے 9 ذوالحجہ،
9 ذوالحجہ فجر کی نماز کے بعد جی پھر تکبیرات کہنا نمازوں سے متصل، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اچھا عنہ 9 ذوالحجہ سے وہ شروع ہوتا ہے. آپ کے سوال کو جواب کو یہیں سے مکمل کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پہ، نرگس صاحبہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. آپ کا کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہنا اپنا سوال کیجئے. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے اس کی پہلی 2 رکعت میں کوئی 2 سورتیں ملاتی ہوں ایک اور دوسری جو رکعت ہے اس میں سورت فاتحہ سورت یہ پڑھتی ہوں قل هو اللہ احد. تو کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ اور جو 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے اس کی پہلی میں کوئی اور سورت ملا لیتی ہوں پھر بعد میں قل هو اللہ پڑھتی ہوں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آپ 4 رکعت والی فرض نماز کی بات کر رہی ہیں؟ جی صحیح. تو آپ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملاتی ہیں جی اور دوسری 2 رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھتی ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ؟ جی ٹھیک ہو گیا جی. آپ کا سوال آ گیا، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب ایسا کرنا درست ہے. یعنی پہلی جو 2 رکعتیں ہیں جی اس میں تو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی لازم ہے، جی اور اس کے بعد سورت ملانا جو ہے لازم تو نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے، اور اس لحاظ سے ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں. سنت عمل کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ بندہ سنت کہے اور پھر اس پر عمل چھوڑ دے. نہیں، یہ سنت یعنی نادانستہ اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر ہمیں کوئی حرج نہیں، پھر کوئی حرج سجدہ نہیں، سہو سجدہ وغیرہ کرنے کی لازم ضرورت نہیں نہیں. اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. جی اچھا، سنت. اور جو 2 آخری رکعتیں ہیں تو ان میں سورت ملانا یہ آپ کے اختیار میں ہے. ملانا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملانا تو بغیر سورت ملائے کے پڑھنا یہ بھی درست ہے. اگر یہ بہن سورت ملاتی ہے آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اگر نہ ملائیں تو سنت کا عمل تو یہی ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جاتا. ہاں جی. یہ اس طرح ہے کہ بعض صحابہ کرام سے، مثلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، دارقطنی میں، ان میں یہ روایت آئی ہے کہ وہ ایک سورت بھی ملاتے تھے آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی. اور یہ جو ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس سے بھی یہ بات نکالی جا سکتی ہے یا نکالی جاتی ہے. وہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے پہلی 2 رکعتوں میں اتنی تلاوت کرتے تھے گویا 30 آیات پڑھتے تھے، 30 آیات. اور آخری 2 رکعتوں میں جو تلاوت فرماتے تھے سنائی تو نہیں دیتے لیکن وہ صحابہ اندازہ لگاتے تھے، وہ 15 آیات کے برابر تلاوت ہوتی تھی. تو سورہ فاتحہ تو صرف 7 آیات ہے، تو باقی کیا پڑھتے تھے؟ اچھا، یہ واضح نہیں ہے. اب یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ ہی کو لمبا کر کے پڑھتے تھے، آرام سے ٹھہر کے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، ان ہر آیت پر وقف کرتے تھے. شاید اس وجہ سے صحابی کو یہ لگا کہ 15 آیات کے برابر تلاوت کی ہے، تو واضح نہیں ہے لیکن بات اس سے کشید کی جا سکتی ہے. صحیح. مفتی صاحب کوئی ایسی حدیث بھی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ ہی پڑھتے تھے؟ ہاں، ایسی حدیث میرے علم میں نہیں. صحیح. بارک اللہ فیکم. اچھا، وہ آپ بتا رہے تھے کہ تکبیرات مطلقہ اور تکبیرات مقیدہ. مطلقہ تو ہر وقت ہیں اور مقیدہ آپ نے بتایا کہ عرفات کے دن سے یا 9 ذوالحجہ کی صبح سے شروع. 9 ذوالحجہ صبح فجر کی نماز سے لے کے 13 ذوالحجہ عصر کی نماز تک، یہ 5 دن جو ہے ان میں تکبیرات مقیدہ پڑھیں گے. یعنی باقی اوقات میں پڑھیں گے وہ تو تکبیرات مطلقہ ہیں لیکن نمازوں کے بعد ضرور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ صحابہ کرام سے یہ عمل ملتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، کعبہ کے گرد جو طواف کیا جاتا ہے، 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں، اس کی بنیادی حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ جو تمام افعال حج ہیں، مناسک حج ہیں، طواف ہے، سعی ہے، رمی، جمرات ہیں، جو بھی افعال اور جو اعمال حج ہیں یہ کس لیے ہیں؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ انما جعل الطواف والسعی، یہ طواف
کو مقرر کیا گیا ہے اور سعی کو اور رمی جمرات کو لِإِقَامَةِ ذکر اللہ، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند رکھنے کے لیے، صحیح، یعنی ان چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو قائم رکھا جاتا ہے، اور ان اعمال کے ادائیگی کے وقت بھی ذکر کرنا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ ان طواف میں جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہنچتے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اسی طرح جو سعی ہے اس کے اندر بھی ذکر، تو یہ سعی طواف لِإِقَامَةِ ذکر اللہ ہے۔ اور باقی اس کی کیا حکمت ہے اللہ نے بتا دیا ہے، ایک تو یہ کہ لِإِقَامَةِ ذکر اللہ اللہ کے نبی نے بتا دیے، باقی ہم لکیر کے فقیر ہیں، یعنی جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہم اس طرح کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ہم نے اس کا طواف کرنا ہے۔ بہت شاندار انداز میں آپ نے حکمت بیان کی۔ ہمارے ساتھ نزہت صاحبہ ہیں گجرات سے۔ السلام علیکم محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک، شکر اللہ۔ مفتی صاحب موجود ہیں، آپ اپنا سوال کیجئے۔ جی اسی سارا باہر کا مسئلہ نہیں جی حل پہ آندا سی، 4 سال ہو گیا جی جی، انہوں نے والے کوئی سانو وظیفہ دس جی سارا باہر کا مسئلہ نہیں جی حل پہ۔ جی اپنا مسئلہ آپ کا جو ہے وہ پیش کیجئے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ کی فی الحال سمجھ نہیں آئی، کلیئر آواز میں۔ جی جی سارا باہر کے پیپراں دا مسئلہ جی بنیا 3-4 سال ہو گیا۔ پیپروں کا مسئلہ ہے؟ جی 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 پیپراں دا مسئلہ۔ اچھا ٹھیک ہے، حج کے لیے آپ نے درخواست جمع کرائی ہوئی ہے 4 سالوں سے؟ جی 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 تو اس کو آپ چاہتی ہیں کہ وہ جلد نکل آئیں یا دعا کرانا چاہتی ہیں؟ جی دعا کرانا چاہتے ہیں، اچھا سارے پیپر ٹھیک، جمع نہیں ہو رہے۔ جی بہت شکریہ پیغام ٹی وی دیکھنے کے لیے اور کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب ہم دعا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس بہن کا یہ معاملہ حل فرمائے، ان کو حج نصیب فرمائے اور پھر قبول بھی فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا یہ بہت زیادہ اہم اسلحہ ہے مومن کے لیے، تو وہ دعا بھی مانگے، اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، یعنی الحمدللہ رب العالمین، پھر درود شریف، یہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ درود، پھر اپنے مقصد کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اس کے بعد پھر حمد و ثنا، پھر درود شریف۔ انشاءاللہ اللہ کی بڑی شان ہے، وہ درود کو قبول کرے، حمد کو قبول کرے اور آپ کی دعا کو قبول نہ کرے، یہ اس کی شان سے بہت بعید ہے۔ اللہ بہت سخی ہے، بہت کریم ہے۔ جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں نرگس صاحبہ لاہور سے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی بھائی ٹھیک۔ میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہی تھی مفتی صاحب سے۔ جی جی سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے رمضان میں نے زکوٰۃ دی تھی جو میرے پاس رقم تھی، تو اس کے بعد اس سال جو ہے نا میرے پاس اضافی جو ہے نا 2-2.5 لاکھ روپے تھے، تو میں اس کی زکوٰۃ نہیں دے پائی، تو کیا میں اب جو ہے ادا کر سکتی ہوں؟ جی بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب ہاں زکوٰۃ تو ایک قرض ہے اور ذمہ داری ہے، بندہ اس وقت نہ ادا کر سکے اب ادا کرے، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو 2.5 لاکھ میں وہ جو ہے نا کہ 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 روپے آتا ہے، صحیح، تو 2,500 اور 2,500 5,000 ہو گئے، پھر آگے جو ہے مزید 50,000 وہ 1250، یہ ملا کے 750، یعنی 7,000 550 یہ رقم ادا کرے اور فوراً ادا کرے۔ صحیح صحیح، یعنی اگر مؤخر ہو جائے تو اس کو دینا چاہیے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اچھا، جو احرام کے لیے غسل کیا جاتا ہے، ایک تو یہ بتائیں کہ احرام کے لیے غسل کرنا کیا ضروری ہے، اور کیا اس وقت اگر غسل کر لیا ہے اور جنابت کا غسل بھی ہے تو کیا دونوں ایک ساتھ مرج ہو سکتے ہیں، ایک ہی غسل کر لیا جائے یا 2 کرنے ضروری ہیں؟ یہ جو ہے نا احرام کے لیے غسل کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی
یعنی مسنون کہیں مستحب کہیں یہ عمل ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور پھر جو ہے نا ایک بندہ ہے وہ جنب بھی ہے، جنابت کے لیے اس پر غسل لازم ہے اور یہ بھی ہے، تو تداخل دونوں کا کر سکتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مرج ملا سکتے ہیں دونوں کو کہ نہیں ملا سکتے؟ تو اہل علم جو ہیں جمہور اہل علم وہ تو کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو، دو غسلوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے جی۔ اور پھر ایک بندہ جنابت کی حالت میں ہے اور جمعے کا غسل بھی اس نے کرنا ہے، تو دونوں کے لیے ایک غسل کافی ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی قول ہے۔ اسی طرح اس کے لیے بھی احرام کے لیے غسل ہے اور ادھر اس کی وہ نیت بھی ہے، تو دونوں کو ملا سکتے ہیں، تداخل ہو سکتا ہے۔ جبکہ بعض اہل علم جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کا یہ قول آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو غسل ہے جمعے کا اور جنابت کا یہ الگ الگ ہے، اسی طرح احرام کا الگ، جنابت کا الگ۔ پہلے وہ جنابت کا غسل کرے، پھر جو ہے نا وہ احرام کا غسل کرے۔ اگر کسی نے اس قول پہ عمل کرنا ہے تو مشکل نہیں ہے، یعنی پہلے پانی ڈالے منہ کے اندر، مزمزہ کرے، کلی کرے، ناک کے اندر پانی چڑھائے، پانی گرائے اپنے جسم پر، تو یہ غسل جنابت۔ پھر وہ پانی گرائے اور ناک کے اندر اور منہ کے اندر پانی ڈالے، تو اس سے یہ غسل احرام ہو گیا۔ یہ سارا کام 4-5 منٹ میں ہو سکتا ہے، جبکہ ویسے بھی ہم 15 منٹ لگاتے ہیں لگاتے ہیں۔ ہاں جی، اور اگر تداخل کسی نے کر لی، نیت دونوں کی ہے، ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں سے جو ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو یہاں سے تو ہم میقات پہ کھڑے ہو کے احرام باندھتے وقت نہا تو نہیں سکتے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ہے کہ ہم جہاں سے جہاز میں بیٹھنے لگے ہیں وہیں سے ہم پہلے غسل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی حتیٰ کہ اپنے گھر ہی سے، صحیح، گھر میں غسل کر کے اور لباس احرام پہن کے جہاز میں بیٹھیں گے۔ عام طور پر لوگ یہ ایئرپورٹ پہ کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی صحیح ہے، غسل بھی کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نا لباس احرام پہن لیں، اور جب میقات پر پہنچنے لگے اس سے کچھ دیر قبل نیت کر لے اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجن، جو بھی ہے وہ ایسا۔ ہمارے ساتھ محمد شیراز صاحب ہیں ملتان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد شیراز صاحب، مفتی صاحب موجود ہیں، سوال کیجیے۔ جی میرا یہ سوال ہے۔ جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز۔ ہمارا ہے کاروبار۔ جی ٹھیک ہے۔ کپڑے کا کاروبار ہے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے دینا ہے قرضہ۔ آپ نے قرضہ لیا ہے؟ جی دینا ہے 30 لاکھ دینا ہے۔ آپ نے 30 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے؟ ہاں جی۔ پار ہونے کی صورت میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ کوئی زکوٰۃ وغیرہ؟ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی اور حوالے سے؟ جی میں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی۔ جی آپ نے 30 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے، ہاں جی، اور آپ کے پاس رقم کتنی ہے ٹوٹل، تاکہ پتہ چلے کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں؟ رقم آپ کی آواز کٹ گئی، سوری دوبارہ بتائیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس کافی رقم کیش میں بھی موجود ہے اور ویسے دوسری صورت میں بھی آپ کے پاس کچھ اموال موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ زکوٰۃ دیں گے یا نہیں یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ زکوٰۃ اور قربانی، اور قربانی کا بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے قربانی کرنی ہے یا نہیں؟ ہاں جی ہاں جی۔ جی آپ کا سوال آ گیا، بہت شکریہ پیغام ٹی وی دیکھنے کے لیے۔ جی مجھ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 30 لاکھ روپیہ ان کے اوپر قرضہ ہے، صحیح، اور ان کے پاس کچھ مال موجود ہے، تو کیا وہ قربانی کریں گے؟ ان کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے، اور کیا وہ جو مال ان کے پاس موجود ہے اس کی زکوٰۃ بھی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ ہے کہ 30 لاکھ روپے قرضہ ہے۔ اب یہ کلیئر نہیں ہو پایا کہ ان کے پاس اماؤنٹ اس وقت کتنی ہے، کہ اگر 30 لاکھ سے زیادہ ہے یا کم ہے، وہ آواز کی وجہ سے ہم کلیئر جو ہے نہیں نا ہو پایا۔ دونوں صورتوں میں آپ بتا دیجئے۔ 30 لاکھ روپے اس پر قرضہ ہے اور اس کے پاس 60 لاکھ روپے ہے، مثلاً 40 لاکھ ہے، 10 لاکھ اضافی ہے، تو یہ زکوٰۃ ادا کریں گے 10 لاکھ کی۔ ٹھیک ہے، وہ جو 40 لاکھ ہیں یعنی 30 لاکھ تو منہا ہو جائیں گے قرضے میں، ٹھیک ہے، 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور 10 لاکھ ہیں تو پھر اس صورت میں ان پر قربانی بھی
لازم ہے، چاہیے کہ یہ قربانی بھی کریں۔ صحیح۔ اور اگر ایسے ہیں کہ 30 لاکھ قرضہ ہے، ان کے پاس نقد پیسہ نہیں ہے، صحیح، 30 لاکھ قرضہ ہے اور 10 لاکھ روپے پاس ہے اور وہ دینے ہی ہیں، انہوں نے دینے ہیں اس قرضے کو، تو پھر بھی ان پر 20 لاکھ روپے قرضہ رہ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو پھر ان کے ذمہ نہ زکوٰۃ ہے اور قربانی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مقروض ہے، صحیح، اور اس بنیاد پر ان پر قربانی لازم نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی اور قربانی بھی، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، بال نہیں کاٹنے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، ناخن بھی نہیں تراشنے، اب ایک خاتون ہے وہ ہیئر ڈرائر استعمال کرتی ہے اپنے بالوں کو خشک کرنے کے لیے، تو اس کو استعمال کرتے وقت عام طور پہ بال کمزور ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو کیا خواتین ان دنوں میں ہیئر ڈرائر استعمال کر سکتی ہیں؟ احرام کی حالت میں اگر صورت ایسی ہے کہ وہ جو ہیئر ڈرائر ہے، بالوں کو خشک کرنے والی جو مشین ہے، وہ استعمال کرتی ہے اور یقینی طور پر بال اس سے یعنی نکل جاتے ہیں اور گرتے ہیں، تو پھر تو نہ استعمال کریں، ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ یہ تو وہی صورت بنے گی۔ نہیں مفتی صاحب، یقین تو نہیں ہوتا کہ ٹوٹیں گے، بہرحال توقع ہوتی ہے کہ شاید ٹوٹ جائیں۔ ہاں، نہیں، یہ جب بندہ استعمال کرتا ہے اسے پتہ بھی چلتا ہے کہ کیا صورت ہوتی ہے، تو اگر بال نکلتے ہیں تو پھر یہ گریز کرے، صحیح، اگر بال نہیں نکلتے تو پھر استعمال کر سکتی ہے۔ صحیح۔ قربانی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جس نے ہاں جی، جس نے قربانی یعنی کرنی ہے اور اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، تو وہ نہ لے اپنے بالوں کو اور اسی طرح اپنے ناخنوں کو، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ ایسی ہاتھ لگاتا ہے داڑھی کو یا سر کو تو بال نکل جاتے ہیں، بال اتنے کمزور ہوتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر اس پر۔ صحیح، لیکن ایسی چیزوں کا استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، حج کی فرضیت کے حوالے سے کہ حج کس بندے پر فرض ہوتا ہے، کیا ہر مسلمان کے اوپر حج فرض ہے؟ اس کی کچھ خاص شرائط بھی ہیں اس کے فرض ہونے کے؟ اچھا جی، یہ جو ہے نا حج اس کی ادا کے لیے یعنی شروط ادا جو ہیں اس کے لیے یہ چند شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حج جو ہے نا مسلمانوں پہ فرض ہے، کافروں پہ نہیں ہے۔ پھر وہ جو بالغ انسان ہے اس پہ فرض ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، اس پہ یہ فرض ہے، یعنی چھوٹے بچوں کے اوپر فرض نہیں ہے، اگر کرا دیں تو کرا سکتے ہیں، ہاں کرا سکتے ہیں، ثواب اس حج کا والدین کو ملے گا۔ اسی طرح جو حر ہے، آزاد ہے، اب تو غلامی والا تصور نہیں رہا، لیکن ایک بندہ حر ہے، اس کی ذمہ یہ حج ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جو استطاعت رکھتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو جو استطاعت رکھتا ہے، استطاعت کیا ہے؟ یہ آنے جانے کا کرایہ اس کے پاس ہے، وہاں پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اس کے پاس ہیں، یہاں پر اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے لیے بھی مناسب مقدار میں مال چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ مہینہ ڈیڑھ یہ تو لگ ہی جاتا ہے، تو اس کے اتنے پیسے اس کے پاس یہاں پہ ہیں کہ بچے وہ استعمال کر کے ان کا گزارا صحیح ہو جائے گا، تو یہ ہے استطاعت۔ تو اس صورت میں یہ حج واجب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ فقیر ہے اس کے ذمہ حج نہیں ہے، جو بندہ جو ہے نا غلام ہے اس کے ذمہ بھی حج نہیں ہے، مجنون ہے اس کے ذمہ بھی حج نہیں ہے، اور اسی طرح جو استطاعت نہیں رکھتا ان چیزوں کا اس کے ذمہ بھی حج نہیں ہے۔ ہاں، جب یہ 5 شروط مکمل ہوں تو پھر حج فرض ہو جاتا ہے اور اس کی ادائیگی لازمی ہو جاتی ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے وہ حج ادا کرے۔ صحیح، اس پہ بات تو ہم کر ہی چکے ہیں کہ حج کو جلدی کرنا چاہیے، جیسے ہی فرض ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد حج کو کر لیں۔ اچھا، میقات کا ذکر بار بار آتا ہے کہ جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میقات سے ہم نے احرام باندھنا ہے۔ میقات ہے کیا؟ میقات جو ہے، میقات ایک حد مکانی ہے، یعنی میقات کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک زمانی میقات ہے جس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، ایک مکانی میقات ہے جس کا تعلق زمین سے ہے، مکان سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بعض علاقوں کے لیے اور جو اس پیچھے وہ رہتے ہیں ان علاقوں کے لیے میقات مقرر کیے ہیں، مکانی میقات یعنی حد مقرر کر دی۔ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پہ۔ السلام علیکم، یاسمین صاحب ہیں فیصل آباد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں نے پوچھنا تھا، میرا بیٹا نا 16 سالہ دا۔ ٹھیک ہے،
ہاں جی تے وہ نا نماز نہیں پڑھتا ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਆਦਮਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲੂੰਗੀ, बदतमीजी ना सुबह भी पेश आऊंगा, मुंह चढ़ाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया पैगाम टीवी देखने का और सवाल पेश करने का। मुफ्ती साहब बेटे के हवाले से शिकायत कर रही हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ता और बदतमीज़ी करता है। ये पहली बात तो ये है कि हमारी इस बहन को चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठ के, रातों को उठ के और हर वक्त, दिन के वक्त, रातों को ये उठ के उसके लिए दुआ मांगे। हमारा मसला ये होता है कि बेटा थोड़ी सी सरकशी शुरू कर देता है, बगावत करता है, तो बजाय इसके कि हम उसके लिए दुआ करें, बद्दुआ शुरू कर देते हैं। माँ भी बाप भी इस तरह नहीं, वो बच्चा मज़ीद यानी कि बेराह हो जाता है। तो इस बहन को चाहिए कि वो अल्लाह से उठ के रातों को दुआ मांगे और गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला माँ की दुआ में इतना असर होता है कि अल्लाह ताला इनके बच्चे को ना सालेह बना देगा और नमाज का पाबंद बना देगा। यकीनन। मुफ्ती साहब, मुझे इस हवाले से एक वाक़या याद आ गया कि मक्का मुकरमा में एक साहब काम करते थे, उन्होंने ये बात बयान की हुई है कि एक आदमी आया, काबे के सामने खड़ा होकर वो दुआ करने लगा कि अल्लाह, लोगों के पास बच्चे हैं, औलाद है, मेरे पास औलाद नहीं है, अल्लाह मुझे औलाद दे, अल्लाह मुझे औलाद दे। तो वो उसका हुलिया देख के वहाँ पे जो एक काम करने वाला मक्का मुकरमा हरम के अंदर था, उन्होंने पहचान लिया, उसको देख लिया और उसकी सूरत उसके दिमाग में हिफ्ज़ हो गई। कई साल गुजर गए, वो बंदा वहीं काम करता था, यही बंदा दोबारा हज के लिए या किसी उम्रे के लिए आया और वो फिर वहीं खड़े होकर दोबारा दुआ कर रहा था। तो उस शख्स ने जो वहाँ काम करता था, इत्तेफाक से वहीं मौजूद था, उसने उसको पहचान लिया। लेकिन इस बार उसकी दवा मुख्तलिफ थी। वो कह रहा था कि अल्लाह मेरे बेटे को हलाक कर दे। या अल्लाह यार। उसने उसको पकड़ा, कहा क्या हो गया है, आप पहले आए थे दुआ मांग रहे थे कि औलाद हो, अब इतने सालों बाद आए हो कह रहे हो मेरे बेटे को हलाक कर दे, तो ये क्या मामला है? तो कहता मेरा बेटा अच्छा नहीं है, गुस्ताख है, मुझे बहुत तंग किया है, बहुत सताया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ऐसे बेटे से बेहतर बेटा ना ही हो। तो फिर उसने उसको पकड़ के समझाया कि देखो तुम्हारी दुआ सही नहीं है, तुमने पहले भी अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह औलाद दे दे, कहीं सालेह का लफ्ज़ आया बीच में, आपने पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं अल्लाह से। अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी दुआ करते थे कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, तो नेक औलाद का। तो अब भी आप कहते हो हलाक कर दो, आप अल्लाह से दुआ करो कि उनको सालेह बनाए, नेक बनाए। तो यकीनन सिहामुल लैल ला तुख्ति वलाकिन लहा अमदुन वलिल अमदिन क़िदाउ, कि रात के जो तीर हैं, दुआओं के तीर, ये गलत निशाने पे नहीं लगते, लेकिन एक वक्त होता है और वक्त तो गुजर ही जाता है। तो यकीनन बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि उन्हें जो है ना दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। आप मीक़ात के हवाले से वज़ाहत कर रहे थे। हाँ जी, तो ये मीक़ात जो है ना, मकानी मीक़ात भी है, ज़मानी भी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से बता दिए अपनी उम्मत को, मसलन ज़ुल्हुलैफ़ा अहले मदीना के लिए और जो उस सिमत में रहते हैं उन लोगों के लिए ज़ुल्हुलैफ़ा मीक़ात है। यमन की जानिब से आने वाले और उस सिमत से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए बता दे कि यलमलम मीक़ात है। सही। इसी तरह दीगर इलाक़ों से आने वालों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मीक़ात जो थे, ज़मानी मीक़ात, वो बता दी। इसका ये मतलब है कि जो शख़्स हज या उम्रे की नीयत से जा रहा है वो इन मीक़ातों को क्रॉस न करे बग़ैर एहराम के। सही। एहराम की हालत में यहाँ से वो गुज़रेगा, यानी नीयत करेगा हज की नीयत या उम्रे की नीयत, फिर गुज़रेगा। अगर उसकी नीयत उम्रा करने की है और यहाँ मीक़ात से ऐसी गुज़रता है, ये उसके लिए जायज़ नहीं। हज की नीयत से जा रहा है और मीक़ात से बग़ैर एहराम के बग़ैर नीयत किए गुज़र रहा है, ये उसके लिए जायज़ नहीं है। तो ये मकानी है। ज़मानी मीक़ात तो मालूम है कि हज के लिए शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, ये जो महीने हैं ये ज़मानी मीक़ात है। पहले बंदा ना हज का एहराम बांध सकता है, हाँ उम्रा तो हर वक्त बंदा कर सकता है। यकीनन। उस सब मैं देख रहा हूँ कि कैसे अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा की प्रोटेक्शन की है, या उसकी कदर को और उसके मर्तबे को कैसे बढ़ाया है कि दूर से आते हुए पहले आप मीक़ात से जब गुजरते हैं तो वो कितना दूर होता है, यानी कि 100-150 किलोमीटर का फासला होता है तकरीबन। मदीना मुनव्वरा ज़ुल्हुलैफ़ा वहाँ पर करीब ही है, तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से कह दिया कि यहाँ से आपने मीक़ात बांधना, हाजी बन के, मोतमिर बन के, यानी एहराम बांध के फिर आपने जाना है।
اور پھر دوسری جو پروٹیکشن ہے وہ حدود حرم کی ہے ہاں جی، کہ جب حدود حرم سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اور پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کسی پتے کو یا کسی کانٹے کو بھی نہیں توڑنا، کسی درخت کو نہیں یا کسی جانور کو نہیں شکار کرنا. اور پھر بیت اللہ کے اندر جو حرم ہے اس کی تو اپنی ایک مزید یعنی کہ تقدس ہے اور اس کی عظمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت آپ نے ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمایا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین نے بھی آپ کے علم سے یقیناً استفادہ کیا ہے. بہت شکریہ، مہربانی آپ کا اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. محترم حافظ صاحب، حافظ طاہر محمود صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، اس پروگرام میں شریک رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل رہے. آپ کے سوالات بھی ہم نے لیے اور جو دینی رہنمائی تھی مفتی صاحب نے آپ کی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے قبول فرمائے اور ہم سب کو بہت ساری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے. آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے، دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی کی نشریات. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں.